السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا یہ مرحلہ اختتامیہ ہے اور عید الفطر کا زمانہ قریب ہے۔ اس حوالے سے مسلمان تمام سوشل میڈیا پر میسیجز کے تھرو تشویش میں ہیں، ہمہ ہمی کے شکار ہیں، اور تمام جانب سے اطراف سے یہ میسیجز چل رہے ہیں کہ عید الفطر کی نماز کا کرونا وائرس جیسے مرض کے زمانے میں کیا کیا جائے، آیا اسے ادا کی جائے یا جو اب تک معمول رہا ہے کہ ہم نے 5 وقتہ نمازوں کی جو جماعتیں تھیں انہیں ترک کیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، اور جمعے بھی ترک ہوئے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے۔ اسی طرح رمضان میں تراویحیں بھی، لیلۃ القدر کی راتیں بھی، ہماری مساجد ان سے ویران رہی ہے۔ اس کی وجہ کرونا وائرس تھی اور وجہ بھی صحیح ہے۔ اب علماء، مفتیان اور مدارس اسلامیہ اور دارالافتاء کی جانب سے بھی اس حوالے سے 2-4 دنوں سے فتاوے اور تحریریں آ رہی ہیں کہ کچھ کہتے ہیں نماز کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا سے، حکومت ہند سے یہ طلب کیا جائے، مانگ کی جائے کہ اس دن کے لیے ہماری مساجد کو کھول دیا جائے، مقفل نہ رکھا جائے، یعنی تالا نہ رکھا جائے اس پر، تاکہ ہم لوگ عید الفطر کی نماز ادا کر سکیں۔ کچھ لوگوں کی جانب سے یہ فتاوے اور تحریریں آ رہی ہیں کہ حسب دستور جو ابھی چل رہا ہے اسی پر عمل رکھا جائے، یعنی نماز عید الفطر ادا نہ کی جائے، اپنے اپنے گھروں میں ہی ادا کی جائے۔ تو یہ کافی متضاد بیانات آ رہے ہیں۔ اس کے مد نظر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو جامعۃ الازہر القاہرہ ایجپٹ میں جو عالم اسلام کی قدیم ترین درسگاہ ہے، جس کا اثاثہ 3ری-4 صدی ہجری میں رکھا گیا، فاطمی اسماعیلی دور میں المعز للدین اللہ الفاطمی نے اس کا اساس رکھا، اس کی سنگ بنیاد رکھی، اور اس کا نام جامعۃ الازہر جناب سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے نام مبارک پر، الزہرا کے نام پر، فاطمۃ الزہرا کے نام پر جامعۃ الازہر ہے۔ حال ہی میں وہاں کے شیخ ہیڈ آف اسکالرز جو ہیں شیخ احمد طیب صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو جامعۃ الازہر کے شیخ ہیں، امام ہیں، اس یونیورسٹی کے ہیڈ ہیں، ان کا بیان CNN، BBC اور تمام دیگر میڈیا کے ذریعے وائرل ہوا، الجزیرہ کے ذریعے بھی وائرل ہوا ہے۔ خصوصیت اس یونیورسٹی کی، جامعہ الازہر کی، یہ ہے کہ اس کا عالم اسلام میں شرق تا غرب، عرب سے عجم تک اس کے PhD اسکالرز، چونکہ یہاں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں دی جاتی ہیں یکساں، اور لاکھوں طلباء اس میں فضیلت یافتہ ہوتے ہیں، تو اس کے فضیلت یافتہ مفتیان، مفسرین، محدثین، اصولیین، محققین اور علماء اسلام کا جو ایک بڑا طبقہ ہے وہ عرب و عجم تک پھیلا ہوا ہے، حتیٰ کہ حرمین کے قراء یعنی قاری القرآن، اور حرمین میں ائمہ یعنی امام مساجد جو ہیں وہ بھی جامعۃ الازہر کی جانب سے ہی اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، اور وہاں کی حکومت یعنی مملکت عربیہ سعودی عربیہ اور جزیرہ عرب اور ما وراء النہر اور ویسٹرن کنٹریز بھی جتنی ہیں جن میں مسلمان اچھی خاصی تعداد میں ہیں،
جامعہ الازہر کے فتوے کو مقبول عام و خاص رکھتے ہیں اور اس کے فتوے کو ایک حیثیت حاصل ہے، ایک درجہ حاصل ہے، اس کی بات سند مانی جاتی ہے۔ تو شیخ احمد طیب صاحب نے جو حال ہی میں 17 مئی 2020 کو جو بیان ریلیز کیا ہے جامعہ الازہر کے شیخ ہونے کی حیثیت سے، پہلے میں علماء دین کے طبقے کو مخاطب کروں گا، جس میں عربی عبارت جو کہ بیان میں شیخ احمد طیب صاحب نے جاری کی تھی اس کو پڑھوں گا، اور پھر اس کے بعد عوام کے لیے یعنی امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس کا ترجمہ بھی پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ احمد طیب کہتے ہیں، اصدرت ہیئت کبار العلماء بالازہر برئاسۃ الامام الاکبری احمد طیب شیخ الازہر بیانا للمسلمین حول العالم بشان الاحکام المتعلقۃ بصلاۃ العید فی ظل استمرار تفشی فراس کرونا المستجد، وقالت الہیۃ فی بیانہا انہ یجوز ادا الصلاۃ عید الفطر المبارک فی البیوت بالکیفیۃ التی تصلی بها فی المساجد والساحت، وذلک لقیام العذر المانع من اقامتها فی المسجد او الخلا، وتابعت ويجوز أيضا أن يصليها الرجل جماعة بأهل بيته كما يجوز أن يؤديها المسلم منفردا، وذلك حفظ النفوس وحمايته ووقايته من كل الأخطار انطلق من أن أعظم مقاصد الشرعية الإسلامية والأزرار، وأوضحت الهيئة أنه لا تشترط الخطبة لصلاة العيد، فإن صلى الرجل بأهل بيته فيقتصر على الصلاة دون الخطبة، مؤكدة أنه إذا صلى المسلم صلاة العيد منفردا أو جماعة بأهله في بيته فإنه يصليها ركعتين وبالتكبيرات الزوائد، وعدد تكبيرات الزوائد 7 في الركعة الأولى بعد تكبيرات الإحرام، 5 في الركعة الثانية بعد تكبيرات القيام إلى ركعة الثانية. هو وقت الصلاة الظهر يبدأ من بعد شروق الشمس بثلث ساعة ويمتد، وأضافت أن وقت الصلاة العيد إلى قبيل أذان الظهر بثلث ساعة، فإن دخل وقت الظهر فلا تصلي لأن وقتها قد فات. ودعت هيئة كبار العلماء بالأزهر المسلمين في المشارق الأرض ومغاربها إلى التضرع إلى الله في هذه الأيام المباركة بالدعاء لرفع محل بالإنسانية من البلاء، وأن يصارعوا لفعل الخيرات والإكثار من الصدقات ومساندات المرضى والمعوزين تخفيفا لما حل بهم من آثار هذا الوباء۔ اس کے معنی یہ ہیں، شیخ احمد طیب کہتے ہیں کہ نمازوں یعنی عید الفطر کی نماز، عید الفطر کی نماز اپنے اپنے گھروں میں ادا کی جا سکتی ہے، اس کا جواز شرع میں موجود ہے، چونکہ اس وقت کرونا وائرس جیسی بیماری چل رہی ہے جس میں کہ ہمیں سوشل ڈسٹنس رکھنا ضروری ہے، اس میں ہم ایک جگہ پر گیدرنگ نہیں کر سکتے، جو اس بیماری کے پھیلنے کی وجہ تسمیہ ہے، وجہ علت ہے۔ اس لیے ہم نے اس کرونا وائرس بیماری کو دیکھتے ہوئے مقاصد شریعہ اسلامیہ ہم کو اجازت دیتی ہے کہ اپنے اپنے جان کی حفاظت مقدم ہے، نماز گھر میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور نماز بحیثیت عید الفطر ہی ادا ہوگی، یعنی عید الفطر کی نماز کا ہی اس میں ثواب بھی ملے گا، کیونکہ اس میں علت یہ وبا پھیلنا موجود ہے۔ تو ہمیں اپنی جان بچانے کے خاطر شرع نے ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت دی ہے، اس وقت ہمیں رخصت ہے کہ ہم نماز گھروں میں ادا کریں۔ اب گھروں میں 2 شکلوں میں ادا کر سکتے ہیں۔ پہلی شکل، اگر اکیلے چاہیں تو اکیلے نماز ادا کریں، جس طرح نماز
آپ اب تک عید الفطر کی مساجد میں ادا کرتے ہوئے آئے ہیں، جامع مسجد میں ادا کرتے ہوئے آئے ہیں، اپنے اپنے مسالک کے اعتبار سے، جو حنفی ہیں وہ حنفی اعتبار سے، جو شافعی ہیں وہ شافعی اعتبار سے، جو مالکی ہے مالکی اعتبار سے، جو حنابلہ ہیں وہ حنبلی اعتبار سے۔ چونکہ جامعہ الازہر ایک ایسی انسٹیٹیوٹ ہے کہ وہاں پانچوں مسالک کی تعلیم دی جاتی ہے اور پانچوں مسالک پر فتوے بھی جاری کیے جاتے ہیں اور کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں، یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور جعفری فقہ، پانچوں فقہ پر فتوے بھی جاری کیے جاتے ہیں اور وہاں پر تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور بحیثیت وہاں استاذ بھی ان علوم کے موجود ہیں۔ تو اپنے اپنے طریقے سے عید الفطر اپنے گھر میں ادا کریں۔ اگر منفرد طور پر نہیں ادا کر سکتے، نہیں ادا کرنا چاہتے، تو جماعت بنا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ، جتنے آپ لوگوں کے گھر میں جو نماز کے جن پر نماز کے جو مکلف ہو چکے ہیں، جن پر جمعہ اور عام نمازیں فرض ہیں، ان کے ساتھ ان کو پیچھے آپ کے کر کے آپ ان کی امامت کر کے نماز ادا کریں، اور نماز 2 ہی رکعت ادا کریں جس طرح عید الفطر میں ادا کرتے ہیں، مع زائد 6 تکبیرات کے، جس طرح عید الفطر میں آپ اب تک نماز ادا کرتے ہوئے آئیں۔ دوسری بات، اس میں خطبہ ضروری نہیں ہے، خطبہ ضروری نہیں۔ بہت سارے لوگ پریشان اس وجہ سے ہیں کہ ہم خطبہ کیسے دیں گے، تو مولوی صاحب امام صاحب کا کام ہے۔ تو اس میں اس چیز کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ آپ کو خطبے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اذان تو ہوتی ہی نہیں ہے اس میں، اذان صرف فرائض نماز کے لیے، تو آپ کو خطبے کی بھی ضرورت نہیں، صرف 2 رکعت نماز عید الفطر کی نیت سے آپ ادا کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اکیلے میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور اب جو آگے کی بات ہے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو عید الفطر کی نماز کا وقت ہے وہ وہی وقت ہے جس پر آپ ابھی تک نماز ادا کرتے ہوئے آئے ہیں، یعنی صلاۃ الضحیٰ کا وقت، جس میں جو آفتاب ہے وہ 1 نیزہ یا 2 نیزہ بلند ہو جاتا ہے آسمان پر، 1 نیزہ یا 2 نیزہ آسمان پر بلند ہو جاتا ہے، اور زوال آفتاب کے ابتدائی وقت تک اس کا وقت ہے۔ اگر ظہر کا وقت لگ گیا تو یہ نماز فوت ہو جائے گی، ظہر کا وقت لگ گیا تو یہ نماز فوت ہو جائے گی، ادا نہیں ہوگی۔ زوال شمس یعنی زوال آفتاب کا ابتدائیہ وقت اس عید الفطر کی نماز کا اخیر وقت ہے، اور شروعاتی وقت وہی ہے کہ آفتاب آسمان پہ 1 یا 2 نیزہ بلند ہو جائے، تب سے اس کا وقت شروع ہو سکتا ہے۔ مستحب عید الفطر میں یہ پہلو ہے کہ اس کو مؤخر کر کے یعنی لیٹ کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ظہر کے وقت تک نہیں تو فوت ہو جائے گا۔ اور آخر میں انہوں نے یہ تنبیہ کی ہے شیخ ازہر نے، اور لوگوں سے التماس کیا ہے کہ تمام مغرب اور مشرق، مغارب اور مشارق کے امت مسلمہ، خصوصی طور پر مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے کہ وہ نمازیں اپنے گھروں میں ادا کریں، اور روزے پورے رکھیں، اور صدقات خوب سے خوب ادا کریں، لوگوں کو دیں، تاکہ جو کرونا وائرس کے ذریعے پریشان ہوئے ہیں، بیمار ہوئے ہیں، یا وہ آئسولیشن میں ہیں، یا جن کی حالت سیریس ہے، یا جن کے گھر والوں کے پاس راشن کے ساز و متاع کے پیسے نہیں ہیں، ان کو مدد کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور ہم کو اس میں آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اور میں اسی کے ساتھ ایک بات اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فتویٰ شریعت اسلامیہ کے روح سے ایک دم 100% درست ہے، اور اسی پر تمام امت مسلمہ بالخصوص بر صغیر میں آپ اسی فتوے پر عمل کریں، نماز اپنے گھروں میں ہی ادا کریں۔ دوسری بات جو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جب نمازوں کے لیے شرع نے آپ کو مسدد کر دیا ہے، روک دیا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ شاپنگ وغیرہ کے لیے بھی باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جب نمازیں رک گئی ہیں تو شاپنگ میں جانے اور کپڑے خریدنے اور اپنے زینت و زیبائی کی سامان خریدنے سے بہتر ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں اور نمازیں ادا کریں، اور اس کرونا وائرس کو دفع ہونے کے لیے عالم انسانیت کے امن و امان کے لیے دعا کریں، خیر خیرات کریں۔
آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔